الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ اس یعنی مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے قیامت کے روز تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اس کی اہمیت، حقیقت اور اصلیت کا تعارف اور پتہ عطا فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو انسان دنیا کی بھول بھلیوں اور رنگینیوں کی وجہ سے غافل نہ ہو جائے اور کبھی کبھی اور بہت ساری بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، اس طرح کی بلائیں انسان کے پلے پڑ جاتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے حضرت انسان کو اس کی حقیقت حال سے روشناس فرمایا کہ اس مٹی سے تمہیں ہم نے تخلیق فرمایا ہے، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت مٹی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مال و متاع کی وجہ سے تم غرور کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اپنے اختیار و اقتدار کی وجہ سے کوئی گھمنڈ اپنے دل میں پال لو، اپنے مال و اسباب اور اولاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ۔ ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، دولت آ جائے، اولاد کثیر ہو جائے تو بندے کے دل و دماغ میں یہ اس طرح کے وسوسے آ ہی جاتے ہیں، کون ہے میرا کوئی بال بھانکا کر سکے، میرا کوئی کچھ بگاڑ سکے، کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس تو اتنا اختیار ہے، اتنی دولت ہے، اتنی اولاد ہے، تو پروردگار عالم کی یاد سے ہی غافل ہو جائے، غرور و تکبر کر بیٹھے اور اترا کے چلنا شروع کر دے، اپنے آپ سے باہر ہو جائے، تو پروردگار عالم نے انسان کو اس کی حقیقت سے اور اس کی اہمیت اور اصلیت سے روشناس فرما دیا کہ اے انسان، جو کچھ بھی تو بن جائے، جو کچھ بھی تیرے پاس آ جائے، اس بات کو یاد رکھنا کہ منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اس مٹی سے تخلیق فرمایا ہے اور اسی کے اندر تجھے دوبارہ لوٹائیں گے، اور اس حقیقت حال سے نہ کسی کو انکار ہے، نہ کسی کو فرار ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن لقمہ اجل بننا ہے اور زمین کے پیٹ میں ہر ایک کو ہر حال میں جانا ہے۔ تو اس لیے ان باقی اسباب دنیا کو کہیں اپنے لیے تم بہت بڑا نہ سمجھ لینا اور اپنی حقیقت حال سے تم ناآشنا نہ ہو جانا اور اپنا جو مقصد حیات ہے اسے بھلا نہ بیٹھنا۔ اس مٹی سے تمہیں تخلیق کیا ہے تو اسی کے اندر تمہیں لوٹائیں گے اور قیامت کے دن اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا فرمائیں گے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار،
ہر لحظہ ہر لمحہ ہمیں اس بات کا خیال اور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس مرنے کے واسطے کچھ نہ کچھ اچھا کر لیا جائے تو پھر جینے اور مرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمیں گرمی لگتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے ہزار ہیلے بانے کر رکھے ہیں، چارجنگ والے پنکھے ہیں، یو پی ایس ہے، سولر سسٹم آ گیا، اے سی لگ گئے، جنریٹر آ گئے، ہر انتظام اور انصرام کر لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہمت فین بھی ہے، وہ پنکھیاں جو جلائی جاتی ہیں اپنی ہمت اور اپنی طاقت سے جلاتے رہیں تو گرمی کو دور کرتے رہیں، تو معزز سامعین کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتے ہیں، لیکن کل حشر کی گرمی سے ہمیں کون بچائے گا؟ قبر کی اس گرمی سے ہمیں کون نجات دلائے گا؟ وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے، اللہ رسول سے ہمارا کیا ہوا وہ پیار ہوگا، اللہ رسول کی ہوئی تابعداری ہوگی جو ہمیں قبر و حشر کی گرمی سے بچائے گی۔ آج بلا کی گرمی ہے، ہم سہ نہیں سکتے، کل قیامت کے دن کی گرمی کو کون برداشت کر پائے گا؟ آج کی اس موسمی شدت کو ہم برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن کی اس بلا کی گرمی کو کون برداشت کر پائے گا؟ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ وہ 50,000 سال کا دن کیسے کٹ پائے گا؟ آج یہ 16-17 گھنٹے کا دن ہم سے گزرتا نہیں اور ہم چیخ چیخ کر چلا چلا کر ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد اور اپنے حالات سناتے ہیں۔ آج بڑی گرمی تھی مر گئے، آج تو بڑی مشکل تھی، پانی بھی نہیں تھا، ٹھنڈا پانی بھی میسر نہیں آیا پینے کو، دوسرا پانی بھی نہیں مل سکا نہانے کو، گرمی بڑی تھی، تڑپ تڑپ کے دن گزرا ہے۔ کل ہم کسے سنائیں گے؟ قبر اور حشر میں کسے بتائیں گے ہم تڑپ رہے ہیں یا پیاس سے ہماری جان نکل رہی ہے؟ کس کو سنائیں گے؟ کون بچائے گا؟ تو اس واسطے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے آنے والے اس کل کے لیے تیاری کر لیں اور اس اللہ رب العالمین کے عطا کردہ پیغام کو یاد رکھیں۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے اور اس جانے کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے۔ جو اپنے آج سے اپنے کل پہ نظر رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے آج کو بھی سنوار دیتا ہے، ان کے کل کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، بڑی بے حسی ہے، بڑی بے رغبتی ہے اور بڑی ہی غفلت ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اپنے مقصد اعلیٰ کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا کی بھول بھلیوں رنگینیوں میں الجھ گئے۔ ایک تو اس کرونے نے بڑی تباہی مچا دی، پہلے ہی لوگ اللہ رسول سے، دین اسلام سے بڑے دور تھے اور ہی ہو چکے ہیں، اور اوپر سے ہماری غفلتیں آڑے آ گئیں۔ اللہ کریم جل وعلا اچھا سوچنے، اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے محبوب کی تابعداری کی رغبت نصیب فرمائے۔ تو سامعین عزیز وقار، جو اپنی آخرت کے لیے سوچتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے واسطے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا ذکر کیا کرو۔ جب ہم موت کو یاد کریں گے، اس کا خیال کریں گے تو پھر ہمیں اللہ کریم اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے کاموں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے موت کو اپنے ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور ہر لحظہ ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہو کل اللہ رب العالمین کی حضور پیش کرنے کے واسطے۔ ایک بادشاہ نے محل تعمیر کیا نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور
چیلے چاٹے پاس تھے، ایک فقیر آ گیا، اس نے اسے رومال دیا اور کہا کہ جو اس محل کے اندر سب سے بے وقوف بندہ تجھے نظر آتا ہے نا، اس کو یہ دے دو۔ فقیر نے وہ رومال لیا تو دوبارہ اسی بادشاہ کو لوٹا دیا۔ بادشاہ بڑا غیظ و غضب میں مبتلا ہوا، بڑا ہی اسے اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی بے وقوف کو دے دو تو اس نے مجھے ہی لوٹا دیا۔ تو پھر بادشاہ کو سمجھانے پر سمجھ بھی آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا اور فقیر تو نے کیا کر دیا؟ تو اس فقیر نے کہا جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کر دیا۔ بادشاہ سلامت، تم نے کہا کہ کسی بے وقوف کو دے دو، میری نظر میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں تھا اس لیے تجھے دے دیا۔ اور اس نے پھر سمجھایا کہ اے بادشاہ سلامت بتاؤ، دنیا میں رہنے کے لیے اتنے انتظام و انصرام کر لیے، اتنی سہولتیں اور آسائشیں اکٹھی کر لی، اپنی آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ آخرت کا تو پہلا دن 50,000 سال پہ مبنی ہے، تو ایک دن آخرت کا جو 50,000 سال کا دن ہے اس کے واسطے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو بادشاہ کا سر بھی جھک گیا اور نظریں بھی۔ تو فقیر نے کہا اسی لیے تو میں نے تجھے سب سے بڑا بے وقوف جان کے یہ رومال تجھے ہی دے دیا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، آخرت کے بارے میں فکر کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ دنیا یہ مسافر خانہ ہے اور یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اور یہ دنیا اور اس کے مال و متاع ہم سے چھن جانے ہیں۔ ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس وہی رہے گا جو ہمارا اپنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن عمل ہے، وہ ہمارا کردار ہے جو ہمارا اپنا ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہم اپنے اس عمل کو اور اپنے اس کردار کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اچھے عمل ہوں گے وہ بھی ساتھ، برے عمل ہوں گے وہ بھی ساتھ۔ فرق اتنا ہے، اچھے اعمال پہ کامیابی ملے گی، برے اعمال پہ ناکامی ملے گی۔ برے اعمال پہ اللہ رسول کی نافرمانی اور اللہ رسول کی وہ کیا ہے کہ اس کی بارگاہوں سے سزا اور اللہ رسول کی ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ رسول کی ناخوشگواری اور ناراضگی کا سامنا ہوگا۔ اور اچھے اعمال کرنے پر اللہ رسول کی تابعداری، اللہ رسول کی خوشنودی اور پسندیدگی، رضا اور قرب اللہ رب العالمین ہمارا مقدر فرما دے گا۔ اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں اچھا کرنے کی سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، اپنے آج سے زیادہ اپنے کل کے واسطے کیا کیا، کیا کمایا، تاکہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ کچھ نہ کچھ تو کریں، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں۔ بڑی مہربان ذات ہے اللہ رب العالمین کی، بڑی بخشنہار وہ ذات ہے، وہ تو ایک آنسو پہ بندے کو بخش دیتا ہے، لیکن ہم بھی تو کچھ نہ کچھ لچک پیدا کریں، اس کریم رب کی طرف رغبت پیدا کریں، تو پھر اللہ رب العالمین مہربانیاں بھی فرمائے گا اور آسانیاں بھی نصیب فرمائے گا۔ کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اس موت کے لیے تیاری کریں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم اور مقتدر ہستی کے مالک ہیں، لیکن ہر لحظہ ہر لمحہ عذاب والی آیات ہوتی تھیں، ان آیات عذاب کو سنتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی، جبکہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ اس قدر آپ کا تقوی اور آپ کی عاجزی انکساری اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقبولیت تھی کہ سرزمین مدینہ الرسول پہ زلزلہ آیا تو آپ نے کوڑا مارا تھا کہ زمین تجھ پہ عمر نے عدل قائم نہیں کیا، تو وہ دن اور آج کا دن کبھی مدینہ پاک کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ اس قدر شان والے انسان تو بندہ مقرر کر کے رکھا ہے
تو روز آ کے نا مجھے یاد کرایا کر جناب موت آنے والی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں تھا؟ اور جن کی ہر سوچ اور فکر کا آغاز اور اختتام موت سے ہوتا، انہیں یاد نہیں تھا؟ یاد تھا۔ سمجھانے کے لیے، درس دینے کے لیے، امت محبوب کو رغبت دلانے کے لیے کچھ عمل ایسے بھی کیے کہ جن سے شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، خوف پیدا ہو، خیال اور فکر پیدا ہو جائے۔ بندے کو مقرر کر دیا کہ روز آ کے تو مجھے موت کی یاد دلایا کر۔ وہ روز آتا اور کہتا امیر المومنین موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ ایک دن امیر المومنین نے فرمایا آج کے بعد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کو بندہ تبدیل کر لیا ہے یا مجھ سے اپنی ڈیوٹی میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ مجھ سے ناراض و نالاں تو نہیں ہوئے؟ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے ہٹانے کا سبب کیا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لب کشا ہوئے اور فرمایا کہ تجھے ہٹانے کا سبب یہ ہے کہ غور کر اور دیکھ کہ میری داڑھی کے اندر بال سفید آ چکا ہے۔ اب یہ بال کی سفیدی مجھے یاد دلاتی رہے گی اور بتاتی رہے گی عمر موت آنے والی ہے۔ ہمارے تو ساری داڑھی کے بال سفید ہو جائے پھر بھی ہمیں یاد نہیں آتا، ہر شے ہماری کمزور پڑ جائے پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ حضرت ملک الموت سے پوچھا گیا نا کہ ملک الموت تیرے آنے سے پہلے کوئی تیرے قاصد نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہے، کیوں نہیں ہے جی، میرے قاصد ہیں۔ کیا تیرے قاصد ہیں؟ تو اس نے کہا اعضاء کا کمزور پڑ جانا، بالوں کا سفید ہو جانا، کمروں کا جھک جانا، میرے قاصد ہی تو ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بال رنگ لیتے ہیں کالے ہو جائیں، نہ چٹے نظر چھوڑ نہ موت نہیں یاد اور خیال۔ تو یہ سارے ہیلے بہانے اپنے آپ کو غفلت میں مبتلا کرنے والے ہیں، حقیقت حال کو تبدیل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اعضاء کا کمزور پڑ جانا، کمروں کا جھک جانا، بالوں کا سفید ہو جانا یہ موت کے قاصد ہیں کہ اے حضرت انسان اب تیری زندگی کی شام ہو چکی ہے، اب بھی وقت ہے کچھ کر لے، اب بھی ٹائم ہے اپنے رحمان و رحیم رب کو راضی کر لے، اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب پا لے۔ تو یہ ہمیں گویا کہ مہلت دی جاتی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ عصر کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد عصر کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ بس جب ہمارے بال سفید ہو جائیں، ہماری کمریں جھک جائیں، ہمارے اعضاء کمزور پڑ جائیں، تو پھر جب ہم ایسے بغیر کسی چیز کی مدد کے دور دراز تک دیکھ لیتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں تو پھر ایسے دیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے ہم جہاں کہیں سے ہوتا ایسے کان کرتے سن لیتے، اب ایسے کر کے سننا پڑتا ہے۔ تو جب یہ اعضاء کمزور ہو جائیں تو پھر سمجھو موت آ رہی ہے، ہماری زندگی کی شام ہونے والی ہے، ہماری زندگی کا سورج وہ مقام عصر پہ آ چکا ہے۔ تو جو لوگ پھر بھی غور کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی بھی ہوتا ہے، انہیں دارین کی کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار مرنا ہے، ہر صورت میں مرنا ہے، اس زمین کے پیٹ میں جانا ہے، تو اس کے لیے کچھ تیاری کر لی جائے، کچھ سوچ اور فکر پیدا کر لی جائے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ موت جب آ جائے تو پھر مہلت نہیں دیتی، پھر گنجائش باقی نہیں رہتی، تو اس کے سے پہلے ہم کچھ تیاری کر لیں،
کچھ کوشش کر لیں اللہ رسول کو منانے کی، راضی کرنے کی، اچھے اعمال کرنے کی، شیطان کے چنگل سے بچنے کی۔ ہر ایک بندہ آج کسی کو بھی پکڑ کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، وہ ہر کوشش کرے گا، ہر حربہ اختیار کرے گا کہ مجھے کہیں سائے میں جگہ مل جائے، پھر پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے، پھر ٹھنڈا پانی بھی مل جائے، سہولتوں کو دیکھے گا تو پھر ان کی طرف لپکے گا۔ حشر میں یہی ہونا ہے، جو سائے میں ہوں گے وہ خوش نصیب ہوں گے۔ ایک بندہ دھوپ میں جل رہا ہو، دوسرا سائے میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہو، تو وہ اسے دیکھ کے حسرت کرے گا، کاش کہ میں بھی وہاں پہ ہوتا۔ تو وہ حسرت کسی کام نہیں آئے گی۔ آج ہم عمل کر لینا، تھوڑی کوشش کر لیں، تھوڑا محنت اور عمل کر لیں، تھوڑی مشقت جھیل لیں، تو بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گا، اللہ ہمیں امان عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اسی وقار، جو لوگ اپنے آج سے اپنے کل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، پروردگار عالم پھر ان کے آج اور کل دونوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری بے حسی اور بے رغبتی کا عالم کیا ہے؟ نہ ہمیں اپنے آج کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنے کل کی فکر ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، کہ ایک علاقے کا دستور تھا، وہ بادشاہ اپنا منتخب کرتے، سال کے بعد اسے جزیرے میں پھینک دیتے، وہاں بھوک پیاس سے بلک بلک کے مر جاتا۔ ایک دانا انسان آ گیا، عقل مند بندہ آ گیا، جس کو انہوں نے اپنا بادشاہ چن لیا۔ اس نے پہلے بادشاہ کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا جی ہمارے ہاں جزیرہ ہے اور یہ ہمارا قانون قاعدہ ہے، ہم نے اسے وہاں پھینک دیا۔ پھر وہ نیا منتخب بادشاہ اس جزیرے کا معائنہ کرنے کے لیے گیا، دیکھا تو اس نے کیا کیا، پھر سال پورا اس جزیرے کو سنوارنے میں لگا دیا۔ وہاں پر محلات تعمیر کروا دیے، پانی کے انتظام کروا دیے، ضروریات زندگی کی تمام تر اشیاء کو وہاں پہ جمع کروا لیا، ہر ایک سہولت کو وہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ پورا سال وہ محنت کرتا رہا اور اس جزیرے کو آباد کرنے میں لگا دیا۔ نوکر چاکر وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ سال کے بعد ان لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق اسے وہاں سے اٹھایا اور اسی جزیرے میں لے گئے۔ تو پھر کیا ہوا، پہلے آنے والے بادشاہ اس جزیرے میں جا کے ذلیل ہو جاتے، بھوک پیاس سے بلک بلک کے مر جاتے، اور اس کو کیا ہوا، وہاں سہولتیں تھیں، جو عزت و آبرو، جو مقام و مرتبہ، جو شان و شوکت اور جو زندگی کی ضروریات اور سہولیات اس سے یہاں میسر تھیں، وہی ساری کی ساری اس جزیرے میں میسر آ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آج سے اپنے کل پہ نظر رکھی، اپنے آج سے زیادہ اپنے کل کو سنوارنے میں کوشاں رہا۔ پھر وہ پہلے بادشاہوں کی طرح اسے وہاں مرنا نہیں پڑا، بھوک پیاس سے تڑپنا نہیں پڑا، وہاں کی تکالیف کو جھیلنا نہیں پڑا۔ فرمایا مولانا روم علیہ رحمہ نے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کی نظر اپنی آخرت پہ ہوتی ہے، وہ اس بادشاہ کی طرح ہے کہ جس نے اپنے آج سے اپنے کل پہ نظر رکھی، اور جو غافل تھے، جو لوگ، وہ بادشاہ اس سے پہلے جو گزرے غفلت کی وجہ سے اور ان بھول بھلیوں اور چند آنے والی رنگینیوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اپنے آخرت سے غافل ہو گئے، ان کا کیا حال ہوا، اپنے مستقبل کو بھلا بیٹھے، ان کا حشر کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ فرمایا کہ جو دنیا دار دنیا کی بھول بھلیوں رنگینیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حشر ان غافل بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، اور جو اللہ والے اپنے آج سے اپنے کل پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا حال پھر اس دانا بادشاہ کی طرح ہوتا ہے کہ جسے نہ ادھر فکر تھی نہ ادھر پریشانی تھی۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ کی تابعداری میں لگ جاؤ، پروردگار عالم تمہاری دنیا کو بھی آباد فرما دے گا، تمہاری آخرت کو بھی روشن فرما دے گا۔
تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پہ نظر ہونی چاہیے۔ یہاں بجلی نہ ہو، پنکھا نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو، سایہ نہ ہو، ہمارا جینا دشوار، تو قبر میں پنکھے کون لگائے گا، پانی ٹھنڈے کون مہیا کرے گا، حشر کے اندر سائے کون نصیب کرے گا، اور حشر کی گرمی سے کون بچائے گا۔ ان چیزوں کو ہم اگر اپنی سوچوں میں، اپنی فکروں میں لائیں تو پھر ہمیں یہ سوچ اور فکر بھی نصیب ہو جائے گی کہ ہم اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت پہ نظر رکھیں اور اسے سنوارنے میں کوشاں رہیں۔ آج اگر ہم نے دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوار لیا تو کل اللہ رب العالمین ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کو بھی ہمارے واسطے بہتر فرما دے گا اور کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارا مقدر قرار دے گا۔ اور اگر ہم ان غافل بادشاہوں کی طرح یہیں پہ اٹک گئے اور آگے کی نہ سوچی تو پھر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، کبھی اپنی حقیقت و اصلیت کو پس پشت نہ ڈال دینا، اس لیے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا اور اسی کے اندر تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، اور ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ تو جب پروردگار عالم ہمیں دوبارہ نکال کے کھڑا کرے گا تو اس کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ تو بارگاہ الوہیت کے اندر جواب دہی بڑی مشکل ہوگی، بڑا ہی یہ کڑا امتحان ہوگا۔ تو کامیاب وہی ہو پائیں گے جن کی زندگی اللہ رب العالمین کی تابعداری میں گزری ہوگی۔ جہاں دنیا کے واسطے ہم اتنے معاملات اور اتنی مشکلات جھیلتے ہیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کچھ محنت کر لیں، 4-6 تسبیحاں بندہ روز پڑھ لے، تھوڑا تھوڑا عمل کرے لیکن استقامت کے ساتھ کرے تو وہ تھوڑا بہت ہو جائے گا۔ ہم 4-6 نمازیں روز کم از کم پڑھ لیں، کچھ قضا بھی اپنی ساتھ پڑھ لیں، کچھ ادا بھی پڑھ لیں، جو رہ گئی یا رہ چکی ہیں انہیں لوٹانے کی سوچ اور فکر اور ذہن بنا لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ نذرانے درود و سلام پیش کر دیا جائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ آج ہم اپنی ہر حسرت کو پورا کرتے ہیں، ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر ہر حسرت کو پورا کیا جاتا ہے۔ کیا امام الانبیاء کے غلام ہونے کے ناطے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہم پہ یہ حق نہیں کہ ہم اپنے امام الانبیاء اور اپنے کریم آقا کی حسرت کو پورا کریں، اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے، کیا ہے؟ اسے اپنے دل کے اندر جگہ عطا فرمانا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میرا ہر غلام اور میرا ہر امتی سورہ ملک کا حافظ ہو جائے، سورہ ملک یاد کرنے والا ہو جائے۔ اس سورہ ملک کو پڑھو، ہر روز عشاء کے بعد پڑھو، اس کی برکتیں یہ اللہ عطا فرماتا ہے کہ سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین عشاء کے بعد جو سورہ ملک پڑھتا ہے اس کی برکت سے قیامت کے دن اسے اپنی جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اگر وہ جنت کا حقدار نہ ہوا تو سورہ ملک رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العالمین سے اس کی بخشش چاہے گی، اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بخشش کے لائق نہیں تو سورہ ملک کہے گی مالک اگر تو اسے جہنم سے نہیں نکالتا پھر ایسا کر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سورہ پاک عرض کرے گی جب مجھے کلام سے نہیں نکالتا تو اسے جہنم سے نکالنا تیری قدرت سے بعید نہیں، تو اس سورہ پاک کی سفارش پر پروردگار عالم پھر اس گنہگار کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو کم از کم ہم کچھ نہ کچھ تو کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعے کے دن اپنے غلاموں کی طرف سے صلاۃ و سلام کی تانگ ہوتی ہے،
انتظار ہوتا ہے۔ ہم شہر چلے جائیں تو ہمارے بچے انتظار کرتے ہیں نا کہ ابا تایا چاچا ہمارے لیے فروٹ لے کے آئے گا، کوئی کھانے کی شے لے کے آئے گا۔ ہر ایک کو ایک کے ساتھ ایک رشتہ اور رابطہ ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے پھر اس سے کوئی فکر بھی لائق ہوتی ہے۔ امام الانبیاء کو اپنے غلاموں کی طرف سے یہ ایک تنگ ہوتی ہے، ایک انتظار ہوتا ہے۔ مثال پیش کی ہے بات سمجھانے کے واسطے۔ سامعین ذی وقار کے جمعے کے دن میرے غلام میری ذات میں نذرانے درود و سلام پیش کریں گے۔ غلاموں کی سامعین ذی وقار سمجھ نہیں آتی، کون سی ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ مسجد میں ٹھہرتے ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، باقی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس نے صلاۃ و سلام کیا پڑھنا ہے؟ اس لیے اپنے حالات پر، اپنے افعال پر، اپنے اعمال پہ نظر ڈالیے اور دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ جو نماز پوری جمعے کی نہیں پڑھتا اس نے صلاۃ و سلام کیا پڑھنا ہے؟ نماز بھی پوری پڑھیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے جلدی جانے کی تو حضور کی ذات پہ درود پڑھ کر حضور کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حضور راضی ہوئے رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو گیا تو پھر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے واسطے تیاری کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کر لیں۔